آپ 24 گھنٹے خوش نہیں رہ سکتے۔ ماضی کی کوئی یاد، کسی کی کہی کوئی بات آپ کو کبھی بھی اداس کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا ایک دن اداس ہو تو اگلا دن خوش یا کم سے کم نارمل ہونا چاہیے۔ مسائل وہاں جنم لیتے ہیں جب آپ مسلسل اداس رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے کام، آپ کی زندگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جن کاموں میں پہلے دل لگتا تھا ان سے بیزاری محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم سے پہلی جنریشن ہم سے زیادہ خوش کیوں تھی، جبکہ پیسے کی فراوانی، ٹیکنالوجی اور آسائشوں کا وہ سیلاب جو ہمارے پاس ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ اس لیے خوش تھے کہ وہ سادہ رہتے تھے، گیلے شکوے کم تھے، ملنا جلنا زیادہ تھا اور کل سے زیادہ آج پر توجہ تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ میٹیریلسٹک دنیا نہیں تھی، آج کے دور جیسا مقابلہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی ریس ہے جس میں ہم اپنی مرضی کے بغیر بس دوڑے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سب کو پہلے نمبر پہ آنا ہے، پڑھائی میں، کیریئر میں یا کچھ اور۔ یاد رکھیے کہ نہ ہمارا اختیار ہمارے پیدا ہونے پر تھا، نہ ہی ہم اپنی مرضی کی وقت اور جگہ پر مریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی کون ہوں گے، ہمارا اختیار اس پہ بھی نہیں۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے انسان کو عقل آ جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان کا اختیار ہے ہی کیا؟ ایک انسان کی بنیادی ضرورت کھانا، پانی، جسم ڈھکنے کے لیے کپڑے اور ایک چھت ہے۔ جب انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی جاتی ہیں تو وہ سوچنے لگتا ہے۔ اب انسان کی سوچ کیا تقاضا کرتی ہے؟ ہر سوچ الگ، ہر دماغ الگ، سوچنے سمجھنے کے اپنے اپنے دائرے اور زاویے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین، قانون اور فطرت کی وہ چھاپ جس پر ہر انسان اپنی عقل کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ انسان اتنی جلدی ہار نہیں مانتا، وہ اپنی پوری کوشش کرتا رہتا ہے زندگی اپنی مرضی کے مطابق لانے کی۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کبھی کبھار زندگی انتہائی تلخ ہو جاتی ہے اور انسان اپنی اسی سچائی سے بھاگنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس کی طرف بھاگتا ہے۔ اب ہر انسان کی اینٹی ڈپریسنٹس الگ الگ ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے زینکس یا لیکزوٹنل دے دو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی اینٹی ڈپریسنٹ اس کی روٹی ہے، یا شاید اس کے گھر کا خرچہ یا اس کے بچوں کی فیس۔ کیا ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے، یا سکون حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت چاہیے؟ اگر ایسا ہوتا تو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس امیر پیشنٹس کی لمبی قطاریں نہیں ہوتی۔ اگر آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ شاید ان کو خرچنے کے لیے ان کی زندگی بھی کافی نہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ روز کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد پیسے کمانا نہیں، وہ کام ان کا پیشن ہوتا ہے۔ پیشن ایک ایسی چیز ہے جسے کرنے میں آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ محنت کر رہے ہیں اور اس کام میں آپ کو مزہ آئے اور خوشی محسوس ہو۔ ہر انسان کے اندر ایک خوبی، ایک ٹیلنٹ اور ایک پیشن پایا جاتا ہے۔ جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ نام بھی کماتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں۔ لیکن جب آپ وہ کام جس کے لیے آپ بنے ہیں، یا وہ کام جس کو کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے آپ دنیا کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا، آپ کو انزائٹی بھی ہوگی اور آپ سکون کی تلاش میں بھٹکتے رہیں گے۔ اپنے اس پیشن، اپنے اس ٹیلنٹ کو دریافت کیجیے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔ پھر نہ آپ کو ڈپریشن ہوگا، نہ آپ کو پیسے کی فکر ہوگی اور نہ ہی آپ بے سکونی کے شکار ہیں۔ کچھ سوال، کچھ باتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔